السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آج کے اسپیال کا. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور اس شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ بہت دیکھا ہے میرا بہت عزیز، کتنا میں نے زور ایسا ٹکا کے. بڑی مہربانی تاہی میری بھی طبیعت حشاش بشاش ہو گئی ہے، لیکن میری خراب ہو گئی. اچھا اللہ رحم، نصیبوں کی بات ہوتی ہے. ناظرین میں یہاں پہ آتا ہوں تو اس لیے بھی حشاش بشاش ہو جاتا ہوں کہ آپ کی محبتیں سمیٹنے کے لیے وقت مل جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے ناظرین کہ جتنی گرمی پڑ رہی ہے ادھر آ کے میں اس لیے بھی حشاش بشاش ہو جاتا ہوں کہ یہاں پہ کولنگ اچھی ہوتی ہے، اے سی چل رہا ہوتا ہے. یہ اے سی چل رہا ہوتا ہے اس لیے میرا اینکر کوٹ پہن کے بیٹھا ہوا ہے، ورنہ یہ پڑھ کے پاگل نہیں ہو گیا ہوا. ادھر کولنگ اچھی ہے اس لیے پینٹ کوٹ پہن لیتا ہے اتنی گرمی میں بھی. تو ناظرین اصل میں بات تو ہوتی ہے گرمی سردی کے علاوہ بندہ طبیعت بھی ٹھیک رکھے نا اپنی تو پھر ٹھیک رہتی ہے. آج کل ویسے گرمی میں ایک دوسرے کا ساتھ بھی دینا چاہیے، اپنی طبیعت نارمل رکھنی چاہیے. دوست احباب ہمسائے جو ہیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے. اگر کوئی برف والا چھنا لینے کے لیے آئے تو اس کو ضرور دینا چاہیے کیونکہ گرمی بہت پڑ رہی ہے. زیادہ تر لوگ بازار سے برف لینے پہ اجتناب برتتے ہیں، ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہیلدی نہیں ہوتی. اس لیے اگر آپ کے پاس کوئی ہمسایہ آتا ہے جس کے گھر میں فریج نہیں ہے تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ برف والا چھنا دیں تو فوری طور پر دیں. بالکل نہ یہ کریں کہ نہیں ہمارے لیے پھر نہیں بچے گا یا ہمارے پرونے آنے ہیں. یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ، مگر انسان جو ہے وہ دوسرے انسان کا اگر خیال رکھے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ پھر آپ کا خیال رکھتی ہے کیونکہ آپ اللہ کے بنائے ہوئے انسان کا خیال رکھتے ہیں. اور جب برف والا چھنا لینے آتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ شرارتیں نہ کریں. ہمارے محلے میں لڑائی ہو پڑی ہے پرسوں چوتھ. ہاں جی، ایک بندے نے شرارتیں شروع کر دی نا، دوسرے کے گھر جا کے بوا کھڑکا کے کہتا ہے بھائی جی آپ کے گھر فریج چل رہی ہے؟ اور کہتے ہیں ہاں جی چل رہی ہے. کہتا ہے اچھا جی، پھر چلا گیا. پھر تھوڑی دیر بعد آگے کہتا ہے بھائی جی آپ کے گھر فریج چل رہی ہے؟ انہوں نے کہا یار چل رہی ہے. کہتا ہے اس کا دھیان رکھنا کتنے ٹوردی باہر نہ نکل جائے. اس نے کہا یار یہ کیا بکواس ہے بھائی. پھر چلا گیا. پھر تھوڑی دیر بعد آگے کہتا ہے آپ کے گھر فریج چل رہی ہے؟ اور کہتے ہیں بھائی چل رہی ہے. اچھا دھیان رکھنا یار نکل جاتی ہوتی ہے باہر. پھر چلا گیا. پھر آ گیا تھوڑی دیر بعد آپ کے گھر فریج چل رہی ہے؟ غصے میں اس نے کہا نہیں چل رہی ہے بھائی ہمارے گھر کوئی نہیں ہے فریج. کہتا دیکھا نا میں نے کہا تھا دھیان رکھنا، نکل گئی ہے نا باہر اور چلا گیا. اس لیے یہ چھیڑخانی بھی نہیں ہونی چاہیے. ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے بڑے پیار محبت کے ساتھ کام کرنا چاہیے. اور انسانوں کی خدمت کے لیے متعین کیا گیا ہے دنیا کے اوپر. اس لیے ضرور خیال رکھیں ایک دوسرے کا. منگاؤ جی آئس کریم، چھوڑو ان کی باتوں کو. منگاؤ. ببر شیر ہے میرا اینکر. ہاں جی دیکھنا ابھی منگا لے. وہ نہ منگانا کل والی مینگو والی نہ منگانا، آج ٹوٹی فروٹی منگا رہے ہیں. کالی نہ پڑو، منگا رہے ہیں. تم تو بالکل منتیں ترلے پہ ہی شروع ہو جائے. اتنا بھی وہ بیچارہ کنجوس نہیں ہے کہ نہ منگائے. منگاؤ یار منگاؤ. پھر وہی بات ہے یا اللہ منگا رہے ہیں، بریک بیچ میں ہوگی تو کہے گا نا پھر چلتے پروگرام میں تو نہیں کہہ دے گا کہ منگاؤ جی ایسے. جی حکومت کا ریلوے سسٹم میں 500 نئے انجن اور 1500 نئی بوگیاں شامل کرنے کا اعلان. 500 انجن؟ یس. پہلے جو 15-16 ہیں وہ چل نہیں رہے تو 500 کہاں پہ چلانے ہیں؟ یہ وہ والے انجن تو نہیں جس کو ہاتھ سے ایسے کر کے تو چھوڑے تو پھر دوڑتا ہے. اس انجن کا فائدہ بھی بہت ہوتا ہے. دیکھو نا ہاتھ سے پکڑ کے اس کو ایسے کرتے ہیں. یہاں سے یہاں تک کا پھیرا تو ہاتھ سے ہی چلانا ہے نا، پٹرول بچ جائے گا. اتنا پھیرا فری پڑ گیا تو ادھر سے چھوڑا تو وہ کیا واپسی پہ جائے گا تو پیٹرول. اب پیٹرول تو لگتا ہی ہوگا نا ہلکا پھلکا. یا پھر میرا خیال ہے ڈسپوزیبل انجن منگا رہے ہیں. اور خراب ہو جاتا ہے نا ہر دوسرے دن. جہاں خراب ہوا ریلوے لائن سے اٹھا کے پرے پھینکا نواں ریٹ دیا. جیسے بچوں کے پاس زیادہ کھڈاونے ہو تو ایک نہ کام کرے اسے پرے پھینک کے دوسرے کے ساتھ کھیلنا شروع کر. صاحب یہ صحیح انجن ہے. اچھا جی پھر تو بڑی بات ہے یار.
500 इंजन अगर पाकिस्तान की रेलवे लाइन के ऊपर तुर पड़े तो रेलगाड़ियों की तो हलाला हो जानी है। बिल्कुल बिल्कुल। बल्ले बल्ले बल्ले, रेलवे स्टेशनों पे तो सवारियों को धुआ करेंगे कंडक्टर, इधर आओ मेरी रेलगाड़ी पे, वो कहेगा नहीं मेरी सवारी है, नहीं नहीं छोड़ दो मेरी, इधर बैग फड़ा दे। अगर 500 रेलवे इंजन मिल रहा है फिर तो बोगियों की भी जरूरत नहीं है ना, इंजन में बिठा के सवारी को में बैठ के लगे फिर इंसेंटिव ये देंगे कि ड्राइवर के साथ वाली सीट पे बैठ के। बड़ी सवारियों की खेचतरू होनी है अगर इतनी रेलगाड़ी चढ़ पड़ी तो। सवारी उधर को तरू रहे होंगे, कोई उधर को तरू रहे होंगे, सवारी अक के कहेगी ओ मैं उतरिया थले, मैं नहीं जाना। ये भी तो ध्यान रखो कि कौन रेलगाड़ी से उतरा और किसी ने चढ़ना है, चिदाई हो गए हो। इतनी अगर रेलगाड़ियां हमारी रेलवे लाइनों पे चल पड़ी तो कंडक्टर तो सवारियों की बड़ी खेचतरू किया करे, खींच के एक जना उधर अपनी गड्डी पे ले जाएगा, इधर आओ जी इधर आओ जनाब है पहले चलेगी, दूसरा कहेगा नहीं नहीं जनाब इधर आओ साड़ी गड्डी खुली है, उन्होंने गड्डी तंग इधर आओ साड़ी गड्डी च रौला पड़ा होगा। इस तरह तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। बसें ज्यादा होना तो सवारी का बहुत बुरा हाल करते हैं कंडक्टर। अच्छा। खामद किसी बस पे चढ़ जाता है, बीवी किसी और बस पे चढ़ जाती है, बच्चे किसी और बस पे चढ़ जाते हैं, गन्ने किसी गाड़ी में, पालक किसी गाड़ी में, तम्बाकू किसी गाड़ी में। इधर जाओ ना उकाड़े की तरफ बसों में जाकर देखो, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। बड़ी बुरी हालत होती है। उधर से फिर कई शहरी बेचारे आक के लाहौर आके मेहनत करके अच्छी तो पैंट को टाई पहन लेते हैं, बड़ी बुरी मेहनत भी तुमने ऐसी तालीफे कलम के लिए डाला। नहीं मेहनत तो करनी पड़ती है ना यार। अगली खबर सुन ले जी। अमेरिका में मुहक्किकीन ने कहा है कि खवातीन के नामों वाले तूफान मर्दों के नामों वाले तूफानों से ज्यादा तबाही मचाते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, ये तो नेचुरल बात है। जो खवातीन हैं वो ज्यादा तूफानी होती हैं। बीवी को घर में गुस्सा चढ़ जाए खातून खाना को तो वो जो हशर करती है पहले तो सारे भांडे दीवार के साथ मार के उनकी मजबूती चेक करती है। उसके बाद उसने और कई चीजें तरोड़ मरोड़ के तो फिर अखीर पे कहना होता है कि सांप अपना घर मैं चलियां अपनी अम्मी। खुद ही इतनी शिद्दत के साथ फेंके जाती है अम्मी के घर और बगैर बुलाए फिर वापस फौरन तूफानी अंदाज में आ जाती। इसी तरह ये तूफान होता है जैसे नाना तूफान होता है। अच्छा। आप ही चला जाता है, आप ही फिर परत भी आता है। ये जो तूफानों के नाम इंसानी नामों पे रखे जाते हैं ना, अगर आखिरी वक्त में भी कोई बहुत ज्यादा शदीद तूफान हो आप उसका नाम बदल के मर्दाना नाम रख दो, साथ ही ठंडा पड़ जाता है। उससे ले जी, उससे ले जनाब। तारीख तो यही बताती है। हाँ जी सही बात है। देखो मर्द बेचारे ने कितना को बोल लेना होता है, उस पर वैसे ही बड़ा बर्डन होता है। एक बॉस का रोब, एक बेगम का रोब, एक बिल बिजली के गैस के पता नहीं क्या क्या स्यापे उसको पड़े होते हैं बेचारे, तो वो वैसे ही डिप्रेस होता है। इसलिए मर्दाना नामों वाले तूफान भी डिप्रेस होते हैं। ठाठे मारता समंदर हो उसको आप अजीजी कह के बुलाओ। ये तुम किधर को बात लेके जा रहे हो? पहले भी इधर ही कोई थी, पहले किधर थी? हटो भैया, मैं भोले पाया में सुनता जा रहा हूँ, तुम तूफान का मुंह मेरी तरफ मोड़ रहे हो। तो मच बैठ। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जी ये हफ्ते का चूंकि पहला शो है और इस हफ्ते में बड़े बड़े अहम वाकयात पेश आए हैं। बजट जैसा वाकया पेश आया है और अल्ताफ हुसैन साहब जैसा वाकया पेश आया है, मगर हमारे करीबी जो वाकया पेश आया हम हमारे लिए वो नाजिया बेग साहबा की बेचारी की वो वालदैन की डकैती है। हाँ। जिसने हमें टेंस किया हुआ था। तो उसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते अब तो हुक्मरानों को लॉ एंड ऑर्डर की तरफ जरूर तवज्जो देनी चाहिए, खास तौर पे लाहौर में। और सीएम साहब जो हैं वो बड़े मेहनती आदमी हैं, जाहिर है उनको और बड़े 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 वक्त पड़े हुए हैं और वो भाजना से भी कर रहे हैं। मगर मैं ये समझता हूं कि ये जो इर्द गिर्द उनके लोग उनको ये बता रहे हैं ना कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी ठीक है, वो सब गलत कह रहे हैं। बिल्कुल। ये सीएम साहब को चाहिए कि उनकी तरफ भी तवज्जो दें, वो इनको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अच्छा, एक मिनट के लिए ब्रेक लगाओ। तुम्हें एक बात कैसे पता है कि जो उनके इर्द गिर्द हल्का मौजूद है वो उनको ऑल इज गुड की, ऑल इज वेल की रिपोर्ट दे रहा है? वो इसलिए जनाब कि मैं पुलिस को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। यहाँ पे आप किसी ऐसे अफसर को आप तैनात करके देख लें
جو لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنا جانتا ہے. اگر ہفتے کے اندر اندر نہ سچویشن ساری بدل گئی تو میں یہ نہیں کہہ رہا بھائی جان, میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو لا اینڈ آرڈر کی بگڑتی ہوئی تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال کا علم نہیں ہے؟ وہ اخبار نہیں پڑھتے, وہ میڈیا نہیں دیکھتے. یار میری بات سنو, میں وہی تو بتا رہا ہوں تمہیں کہ یہاں پہ جو آفیسرز ہیں نا, جاؤ پورے لاہور میں مجھے بغیر سفارش کے کہیں پہ پرچہ درج کرا کے دکھا دو. جاؤ, اس کا پرچہ کیا خود ہی درج ہو گیا؟ اب یہ کل سارا دن ایک بڑے چینل پہ خبر چلتی رہی ہے, لاہور پولیس کے کسی ایک آفیشل کو اتنی توفیق نصیب نہیں ہوئی کہ وہ فون کر سکے, وہ گھر جا کے پوچھ سکے کہ آپ کے ہاں ڈکیتی ہوئی ہے اتنی بڑی, ٹی وی پہ چل رہی ہے بات. یار وہ تو پوچھنے والے کوئی نہیں. اگر پوچھنے والے کو چھوڑو, چلو یہ بھی بات چھوڑو, میں کہتا ہوں تم پرچہ درج کرا کے دکھا دو مجھے. میری بات سنو, جس ایس ایچ او سے پوچھ کے دیکھ لو, لاہور کے کسی ایس ایچ او سے پوچھ کے دیکھ لو, وہ آپ کو ایک ہی بات کہے گا. آپ اگر صحافی بن کے اس سے بات نہ کرو, مطلب وہ اس درخواست کے ساتھ بات کرے گا کہ اس کو آپ میڈیا کا موضوع نہ بنائیں, لیکن آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست یہ ضرور کرے گا کہ پروٹوکول ڈیوٹیوں سے ہماری جان چھڑوا دو. یہ بھی غلط بات ہے, یہ بالکل صحیح بات, غلط بات یہ بالکل صحیح بات ہے. اپنا آپ بچاتے ہیں. آپ وہاں کی نفری دیکھ لیں, آپ وہاں کی نفری دیکھ لیں. اور یار نفری کا 30 بندوں نے پرچہ درج کرنا بھائی جان, جس تھانے سے رائل پروٹوکول کرنا ہوتا ہے, میں کہتا ہوں جس تھانے کی حدود سے یہ رائل پروٹوکول گزرتا ہے نا, یہ ہمارا کانوائے گزرتا ہے, شاہی سواری گزرتی ہے, وہاں پہ لازم ہے کہ وہ تھانہ 50 بندے مہیا کرے گا. چلے جس تھانے سے جاتا جائے گا 50. میں اس بات کو نہیں مانتا, اس حلقے کے علاوہ بھی ہر جگہ کے اوپر کسی تھانے میں بھی پرچہ درج نہیں ہوتا جتنی دیر تک سفارش نہ ہو, پرچہ کوئی نہیں درج کرتا. بھائی پرچہ درج نہ ہونا ایک دوسرا مسئلہ ہے. میں جس مسئلے کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ پولیس والوں کو پوری فورس ہی مہیا نہیں ہے, وہ کیا کرے. والا ہوتا یہ ہے کہ پرچوں کی تعداد گن کے پھر لا اینڈ آرڈر کا رزلٹ نکالتے ہیں کہ جی اس حلقے میں اس دفعہ اتنی ڈکیتیاں ہوئی ہیں, اتنی چوریاں ہوئی ہیں, اتنے قتل ہوئے ہیں. جب اندراج ہی نہیں ہوگا تو کسی کو کیا دکھائیں گے کہ اگلے کہتے ہیں دیکھو جی جناب پورے سال صرف 3 ڈکیتیاں ہوئی ہیں. اب جو 173 کا درج ہی نہیں ہوا پرچہ, وہ ان کو کون بتائے؟ میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں. سر اگر پرچہ درج ہو بھی جاتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ 1 مہینے پہلے میرے ساتھ موبائل سنیچنگ ہوئی ہے, اور اب 1 مہینے کے بعد میرے پیرنٹس کے ساتھ یہ ڈکیتی, اور وہ موبائل سنیچنگ کی بھی کوئی رپورٹ نہیں ہے, اس کی بھی کوئی رپورٹ نہیں, بھی دفن ہو جائے گا. پرچہ درج بھی ہوتا ہے تو کہہ دیتے ہیں بھائی جی ہمیں یہ 2-3 ہوئی ہیں. پرچہ درج کروانے کو ہم کوئی سمجھتے نہیں ہے کہ لوگ پرچہ درج ہی نہیں کرواتے. ڈکیتی ہو جاتی ہے تو پرچہ نہیں درج کرواتے کہ الٹا پولیس والے تنگ کریں گے آگے. لیکن ساری سچویشن میں اپنے ویورز کا, حسب حال کے ویورز کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ وہ بہت بڑی سپورٹ رہے ہیں اور بہت سپورٹیو رہے ہیں. انہوں نے دعائیں کی ہیں تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, بابا بھی اور اماں بھی دونوں ٹھیک ہیں. اللہ پاک رحمت کرے, اللہ پاک سب پہ اپنا کرم فرمائے. دوسرا جو واقعہ اس ہفتے میں اہم ہے وہ الطاف حسین صاحب کی گرفتاری ہے. وہ تو بہت زیادہ ٹی وی پہ ڈسکس ہو چکا ہے. میں اس کے ایک پہلو پر بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے ابھی تک 1000 کوشش کے باوجود اس حوالے سے عمران خان صاحب کا موقف نہ سمجھ آ رہا ہے اور نہ ہضم ہو رہا ہے. عمران خان صاحب نے فون کر کے مجھے سمجھانے کی کوشش کی ہے اپنا موقف, لیکن میں ابھی تک اتنا نالائق آدمی ہوں کہ میں ان کا موقف نہیں سمجھ پا رہا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, ان کا موقف کیا ہے. بار بار وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ ہم مشکل کی اس گھڑی میں MQM کے ساتھ ہیں. واٹ ڈز اٹ مین؟ میں نہیں سمجھ پا رہا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ انہی الطاف حسین صاحب کو سزا دلوانے کے لیے لندن کی عدالتوں تک گئے ہیں, پاکستان میں آپ نے ایک سخت وقت کاٹا ہے تو اسی مقصد کے لیے گئے تھے نا. یہ بات بہت حد تک ٹھیک ہے کہ اس کڑے وقت میں مطلب الطاف حسین صاحب کی گرفتاری کے بعد MQM کے کارکنان کا جو اضطراب ہے, تکلیف ہے, وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. لیکن کسی دوسری جماعت کا اپنے بنیادی موقف سے انحراف وہ آل ٹوگیدر دوسری بات ہے. اگر عمران خان صاحب کو ڈر ہے کہ ان کے جو کراچی میں کارکن ہیں یا رہنما ہیں ان کی کوئی زندگی کو, ان کی جان کو خطرہ ہے, تو پھر کوئی اور لایا عمل اختیار کرنا چاہیے. اپنے بنیادی موقف سے انحراف جو ہے وہ عمران خان کے سپورٹرز کو بھی سمجھ نہیں آ رہا. چلو خیر, ٹائم کاٹا اور مقابلہ سخت ہے. تیسرا بھی واقعہ ڈسکس کرنا ہے اس ہفتے کا, وہ خاص طور پہ میرے ساتھ ریلیٹڈ ہے. بجٹ جو پیش ہوا ہے عزیزیوں کے سامنے, اس کو بھی ڈسکس کرنا ہے ضرور. اب تو بجٹ یہ دیکھتے ہی نہیں ہے, دیکھنے چھوڑ دیا ہوا ان کے لیے. مائنر سی بات ہو گئی ہوئی ہے, کئی بجٹ آئے کئی گئے.
نہ ان کی صحت پہ کوئی فرق پڑا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہو یار, بجٹ عوام کے لیے بالکل ہی ریلیونٹ نہیں رہا, اور بجٹ کے لیے عوام ریلیونٹ نہیں رہے. بالکل جی کو جی ہے نا, یہی کہتے ہو نا تم. جی کو جی اور ہوتا ہے تو جی تو اور ہوتا ہے. ویسے اس بات پہ غور کیا جانا چاہیے نا کہ بجٹ عوام کے لیے ریلیونٹ کیوں نہیں رہا. یار دیکھو, گھر کا بجٹ بنتا ہے تو جو فیملی ممبر ہوتے ہیں ان کے لیے ایک ایک جو چیز ہے وہ ریلیونٹ ہوتی ہے نا. بالکل. لیکن بجٹ عوام کے لیے بالکل ہی ریلیونٹ نہیں رہا, اس پر غور کیا جانا چاہیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے یار کہ ہم جب اخباروں میں کام کرتے تھے تو نیوز روم میں باقاعدہ ایک میلے کا سما ہوتا تھا. اخباروں میں کام کرتے تھے کیا مطلب اب ہینڈ پمپ لگانا نہیں, مطلب اب واقعی اخباروں میں کام کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی جان کہ اخباروں میں اب ہم کام کرتے ہیں, ہمیں بجٹ کا بالکل بجٹ ایک عام ایک خبر بن کے رہ گئی ہے. باقاعدہ میلے لگا کرتے تھے, کھانے آیا کرتے تھے, 3 دن پہلے تیاریاں ہوا کرتی تھی بجٹ کی نیوز روم میں. ہاں کھانے بھی آتے ایگزیکٹلی. اور جس دن آف ہوتی تھی, جس سب ایڈیٹر کی آف منسوخ کر دی جاتی تھی کہ اس دن بجٹ کی بجٹ نائٹ ہوتی تھی. اچھا زبردستی آج بھی میں دیکھ رہا ہوں میڈیا کسی حد تک کھینچ تان کے بجٹ کو عوام سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. دیکھو اگر سرخیاں لگی ہوتی ہیں, بجٹ اتنی بڑی چیز ہوتی ہے, ہم اخبارات میں سرخیاں لگاتے ہیں سگریٹ, پان اور مشروبات مہنگے ہو گئے. مطلب اب یہ ایک بجٹ کا لاکھواں حصہ بنتا ہوگا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, لیکن اصل میں بات یہ ہے, موٹی بات یہ ہے کہ بجٹ ہر روز آنے لگ گیا. جو عوام سے جو ڈائریکٹ لنک چیزیں ہیں ان کی جو قیمتوں میں اتار چڑھا ہے وہ تو روزانہ کی بنیادوں پہ ہونے لگ گیا. تمہاری بات سمجھ گیا ہوں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بجٹ بن گیا اس کے مطابق پھر سال گزارنا ہے, اس لیے اس بجٹ پہ بڑا نظر ہوتی تھی اور اہم سمجھا جاتا تھا. اب چونکہ اس بجٹ کی کوئی ویلیو نہیں, اگلے دن ٹماٹر 15 کی بجائے 16 ہو گئے, اس سے اگلے دن 18 ہو گئے, مہینے بعد پیٹرول پرائسز فلکچویٹ کیے. مطلب اب روز 15 دنوں بعد ہونے لگ گئی ہیں, پہلے سال میں ایک دفعہ ہوا کرتی تھی. اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ اب چند لوگوں کے انٹرسٹ کا کھیل بن کے رہ گیا, چند سرمایہ داروں کے کھیل کا. مطلب ان کے انٹرسٹ کی بات ہے کہ بجٹ میں وہ دیکھتے ہیں اپنے مطلب کی 2-4 چیزیں, پوائنٹس دیکھتے ہیں, وہ ہو رہا ہے, اعلان ہو رہا ہے یا نہیں, فلاں کی ڈیوٹی کم ہو رہی ہے یا نہیں. پبلک کو بالکل کوئی انٹرسٹ نہیں. اور جو امیر لوگ ہیں وہ بجٹ والے دن بیٹھ کے گا رہے ہوتے ہیں, دشمن مرے تے خوشی نہ کریے. بس اتنا ہی تھا. تھوڑا نظیر میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا بھائی جان, میں نے دیکھا ہے کہ لوگ میڈیا سے شاکی رہتے ہیں اس حوالے سے کہ ہم مایوسی کی بات کرتے ہیں, ہم کرپشن کی نشاندہی کرتے ہیں, ہم معاشرے کے منفی پہلوؤں کو زیادہ اجاگر کرتے ہیں. اس میں کون سی سردہ بات ہے, آپ کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں لوگ نہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ میڈیا کا بھی فرض بنتا ہے. پہلی بات ہے کہ میں نہیں یہ سمجھتا کہ میڈیا ہمیشہ منفی بات کرتا ہے. صحیح. جو معاشرے میں اچھی باتیں ہیں, لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اچھی باتیں بدتدریج کم ہوتی جا رہی ہیں, اس لیے ان کا ذکر بھی کم سننے کو ملتا ہے. لیکن جہاں پہ ہوتی ہیں, میڈیا بھی اس بات میں پلیئر فیل کرتا ہے, آنر فیل کرتا ہے. میڈیا کوئی استنبول یا کھٹمنڈو سے تو نہیں آیا ہوا نا, اسی معاشرے کا پانی شروع ہو گئے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میڈیا منفی بات نہیں کرتا, مگر معاشرے کی منفی باتیں ہی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں پازیٹو جو چیزیں ہیں معاشرے میں, اچھی چیزیں وہ کم ہوتی ہیں. اچھا پھر اگر تم نے بات چھیڑ ہی دی ہے تو پھر آگے بھی سنو کہ ہم لوگ بھی چھیڑ دیا بات. تمہاری ایسی کی تیسی, یار میری بات سنو. اللہ معاف کرے, ایک دانشور کو کہہ دیا تمہاری ایسی, یا اللہ معاف کرنا یار. چلو ایسی کہہ دیتا, ساتھ تیسی بھی کہہ دیا. یار پلیز میری بات سن لو, یا جیسی کو تیسی کہہ دیتا, ایسی ہی کہہ دی. اچھا یار میری بات سن لو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی ذمہ دار ہیں. اگر میڈیا کو ذمہ دار قرار دیتے ہو نا تو پبلک بھی اس میں ذمہ دار ہے. پبلک بھی منفی بات سن کر زیادہ پلیئر فیل کرتی ہے, اس میں ایک تھرل محسوس کرتی ہے. جس کی خوشی کی بات ہو وہی خوش ہو رہا ہوتا ہے, باقی لوگ بیچ میں سے کیڑے ہی نکالنے کی کوشش. اب میں تمہیں ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں. پچھلے دنوں اسی طرح ایک امید کا استعارہ, سرمد طارق نامی ایک نوجوان 15 سال کی عمر میں معذوری کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن جسے کہتے ہیں نا صحیح معنوں میں, جس بچے نے یا نوجوان نے معذوری کو اپنی زندگی میں
کسی کمی کا جواز نہیں بنایا، بلکہ اس نے اسی معذوری کو اپنی طاقت بنا لیا. ایک ٹپیکل مثال سرمد طارق ویل چیئر پہ آ گیا 15 سال کی عمر میں، اور 15 سال کی عمر تک وہ مسلسل اپنی کلاس میں ٹاپ کرتا رہا. لیکن اس کے بعد بھی اس نے جو اپنی یعنی ہمیشہ نمبر 1 پوزیشن تھی اس پر کمپرومائز نہیں کرنے دیا، ہونے ہی نہیں دیا. اس نے اور زیادہ محنت کی پڑھائی میں بھی، اور اس کے بعد اس بچے نے ویل چیئر جس کو ہم اپنی زندگی کا روگ بنا لیتے ہیں، اس نے اس ویل چیئر کو اپنی طاقت بنا لیا. اچھا. اور اس بچے نے ویل چیئر پہ کراچی سے خیبر تک کا سفر غالباً میرا خیال 1800 کلومیٹر سے بھی زیادہ بنتا ہے، 33 گھنٹوں میں طے کیا. 33 گھنٹوں میں. پھر اس نے نیو یارک میراتھن کے لیے باقاعدہ کوالیفائی کیا، اور پھر کوالیفائی کرنے کے بعد اس نے وہ ریس کمپلیٹ کی. اور میرا خیال ہزاروں کی تعداد میں نیو یارک میراتھن میں لوگ حصہ لیتے ہیں، اور جو اچھے بھلے نارمل لوگ ہیں وہ راستے میں ہمت ہار جاتے ہیں، وہ فنشنگ لائن تک نہیں پہنچ پاتے. لیکن یہ نوجوان اس فنشنگ لائن تک کامیابی کے ساتھ پہنچا ویل چیئر پہ. بلے 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 یار، یہ تو بہت اچھا، بڑا یہ تو باہمت آدمی نوجوان تھا. بہت ہو گیا بیچارہ، بہت ہو گیا. اور اتنا خوبصورت نوجوان کہانی گوئی میں یہ بچہ لاجواب تھا. باقاعدہ اپنے سحر میں جکڑ لیتا تھا جب وہ داستان سناتا تھا، لطیفہ سناتا تھا، کہانی سناتا تھا، کہانی نویس بھی تھا، اور باقاعدہ یعنی میسمرائز کر لیتا تھا وہ سننے والے کو. اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ہمارے تمام بچوں کو، اگلی نسل کو ایسے باہمت نوجوانوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ کیا کہتے ہیں یار، وہ یار کبھی تم بھی کہہ دیا کرو کیا کہتے ہیں. مجھے بتاؤ کس کو کہتے ہیں، میں بتا دوں گا کیا کہتے ہیں. مجھے یاد آ گیا، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. اس کو سیریس لینا، کامیڈی نہ لینا. کہ تم پوئٹری تو پڑھ سکتے ہو مگر ساتھ یہ نہیں کر سکتے، یہ کوئی دانشواری کر سکتے. ہمارے گجرانوالا کی تم بڑی بات کرتے ہو کہ صرف روٹی کھاتے ہیں. تو میں ایک بات سنانے لگا ہوں، تم حیران ہو جاؤ گے. پہلی پاکستان کی بچی CSS کر کے گجرانوالا کی بیٹی ASP لگ گئی ہے، پتا چلا تمہیں؟ اور تھانے کے ساتھ ہوٹل ہوگا. لو یار خدا کے واسطے عقل کی بات کرو. ایمان سے تم حیران ہو گئے کہ وہ بیٹی ہے عائشہ بٹ. اچھا یقین کرو تم، میں سن کے حیران ہی ہو گیا ہوں. میٹرک میں فرسٹ، FA میں فرسٹ، BA میں فرسٹ، MA انگلش میں فرسٹ، MA پولیٹیکل سائنس میں فرسٹ. میں نے اخبار میں پڑھا ہے اس کے بارے میں. CSS کر کے تو وہ پولیس میں ڈائریکٹ ASP بھرتی ہو گئی ہے. ہماری بچیوں کو چاہیے کہ ایسی بیٹیوں کی طرف دیکھ کے ہمت پکڑے. گجرانوالا جیسا شہر ہے جہاں پہ بچیوں کو، مجھے یاد ہے بہت پہلے ہم چھوٹے چھوٹے تھے، اور وہاں پہ ایک بڑی رئیس فیملی تھی، ان کے ہاں بہو آئی بیاہ کے لاہور سے، تو شور مچ گیا پورے شہر میں کہ وہ فلانیوں کی بہو گڈی خود چلاتی ہے. اس طرح کا شہر ہے. ادھر تم دیکھو کہ بچی نے CSS کر کے تو ASP بھرتی ہو گئی ہے. کیا ایمان سے میں تو خوش ہوں اس دن سے کہ یار واہ واہ واہ. اور ہنسی والی تو میں بات بتاؤں، اس کے جو سکے بھائی ہیں نا بڑے، وہ پولیس میں سب انسپیکٹر ہیں. جی جناب عمران نسیم صاحب، والد اس کے نسیم اختر بٹ صاحب جو ہیں. ابا جی کو کہہ کے دیکھیں تو پانی کا گلاس پلاؤ. میں تو وہی ہنس رہا ہوں کہ اب چھوٹی بہن جو ہے وہ ASP اور بڑا برا بیچارا سب انسپیکٹر. بیل ہونی ہے تو کس طرح اس نے جا کے اندر سلوٹ کرتا. جی میڈم، کل تم ڈیوٹی پر نہیں تھے، خیریت ہے؟ میڈم وہ اصل میں رویا رکھ رہا تھا، شہری کا وقت تھا تو میں چلا گیا. آئندہ ایسا نہ ہو، میں تمہیں بتا دوں. ٹھیک ہے میڈم. میڈم آپ کی شکایت امی کو لگاؤں گی. میڈم تو کار چل رہا، میں امی کی شکایت لگاؤں. اس طرح ہو رہا ہونا. بہرحال ایمان سے بڑی خوشی ہوئی ہے اس بیٹی کا سن کے. اور وہ جو اس کے والد صاحب ہیں نسیم اختر بٹ صاحب، وہ بھی آفس سپرنٹینڈنٹ ہیں کسی جگہ پہ قلعہ دیدار سنگھ کی طرف لگے ہوئے. تم یہ دیکھو کہ اگر اولاد یہ ٹھان لے کہ میں نے شروع ہی وہاں سے ہونا ہے جہاں پہ والد صاحب یا بھائی صاحب نے اینڈ کرنا ہے جا کے، تو کر سکتے ہیں بچے. اور بیٹی ہے وہ، دیکھو لڑکی ہے،
اس نے ٹاپ کیا ہے ہر اسکول کلاس میں اور CSS کر گئی ہے اور پولیس میں اوپر سے بھرتی ہو گئی ہے. یار ویسے میں بڑی شدت سے یہ محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان کی سول سروس پر سب سے بڑا ظلم یہ ہوا ہے کہ تم نے CSS نہیں کیا. اوئے ہوئے 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 یار یہ کیا تم نے یاد, میں اگر CSS کر لیتا نا, مگر چھوڑو اس بات کو, میرے سے ہونا ہی نہیں تھا. تم ابھی کر سکتے ہو, ابھی تمہاری ایج بھی ہے. ایمان ہاں کتنی ایج ہوتی میرا خیال 27 سال ہے 30 سال ہے. لو یار, دس از ویری گڈ چانس فار می. 7-8 سال پڑے ہوئے تم تو. 27 سال کر لیں. تم بھی تو امید کا استارہ بنو نا. نہیں کرنا چاہیے کچھ نہ کچھ. یہ عائشہ بیٹی کی طرف سے دیکھ کے نا تو میں بھی کرتا ہوں CSS. اگر میرا شناختی کارڈ بن گیا نا اگلے سال. ابھی تک بنوایا ہی نہیں ہے. ابھی نہیں نا بنایا, مس کر رہا ہوں. 18 کا ہو گیا ہوں, پچھلے مہینے شاید ہوا تھا. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, ملکی سیاست پر بات کرنے کے لیے آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما جناب مولانا فضل الرحمان. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, بڑی مہربانی آپ کی کہ آپ نے ابھی بلایا ہے. آپ کی مہربانی, آپ تشریف لائے جناب. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. جنید صاحب, کیا آپ کی خبریت کا معیار جسامت ہی ہے؟ مجھ جیسا چھوٹے آدمی کا تعارف کرانا مناسب نہیں سمجھتے؟ سوری, میں ان کا تعارف کروانا بھول گیا مولانا. یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں. تو مجھے کیا بتاتے ہیں وہ, ویورز کو بتائیں. اس کو کس لیے ادھر بلایا, کو نل کا ٹھیک کرانا ہے اس سے؟ مولانا صاحب, جنید صاحب نے PTI کی بڑھتی مقبولیت پہ بات کرنے کے لیے مجھے بلوایا ہے. وہ کدھر بڑھ گئی ہے مقبولیت؟ مولانا صاحب, پورے ملک میں مقبولیت بڑھی ہے. تو میں کیا انڈونیشیا میں رہتا ہوں؟ دیکھو جنید بھائی, اس ملک میں پچھلے کچھ عرصے سے صرف 3 چیزیں بڑھی ہیں. ایک گرمی بڑھی ہے, صحیح, دوسرا بجلی کا بل بڑھا ہے, بہت, اور تیسرا تربوز کا قد بڑھا ہے. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو جو تربوز ہے یہ گول مٹول ہوتا تھا. اچھا, اگر گول نہیں بھی تھا ہوتا تو مٹول ضرور ہوتا. اب نہ گول رہا ہے نہ مٹول رہا ہے, تربوز لمبا آنا شروع ہو گیا. میرا خیال ہے اس کی امی نے اس کا سر گول کرنے کے لیے اس کے نیچے لوہے کی پلیٹ نہیں رکھی. اور اب یہ لمبا تربوز جو ہے وہ دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ PTI جو ہے اس کی مقبولیت بڑھ گئی. جی چونکہ عمران خان جو ان کے لیڈر ہیں, میں معافی چاہتا ہوں, یہ مائنڈ نہ کریں, ان کا بھی منہ جو ہے وہ تربوز کی طرح لمبا ہے. اس لیے وہ تربوز لمبا ہونے کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت بڑھ گئی. دیکھیے مولانا صاحب, میں نے گول مٹول پہ کوئی بات نہیں کی. یا واسکٹ کا بٹن بند کر لیں, یہ تو بند ہے. ایک ہی نام میرے لیڈر کے لیے بات کرتے ہوئے حفظ مراتب کا خیال نہیں رکھ رہے. ویسے میں معافی چاہتا ہوں, جو اب آپ کا لیڈر, ہمارے لیڈر جناب محترم ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف کے متعلق جب بات کرتے ہیں تو اس وقت کیا وہ حفظ مراتب کا خیال رکھتے ہیں؟ وہ آپ کے لیڈر کب سے ہو گئے مولانا؟ دیکھو, جتنی دیر تک ان کی حکومت ہے وہ میرے کیا سارے ملک کے لیڈر ہیں. اچھا. یہی ہم میں ایک غلطی ہے کہ ہم حکمران کو اپنا لیڈر نہیں سمجھتے. اس وقت چونکہ جناب محترم میاں محمد نواز شریف صاحب حکومت میں ہیں, سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ملک کی بہتری کے لیے, قوم کی بہتری کے لیے نواز شریف صاحب محترم کو اپنا قائد سمجھے. اچھا, تو جب ان کا لیڈر اور ان کی پارٹی ہمارے لیڈر محترم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کے متعلق بات کرتے ہوئے حفظ مراتب کا خیال نہیں رکھتے تو پھر ہمارے پہ بھی یہ فرض ہے کہ یہ جو ان کی ہاف کامیڈی اور فل میوزیکل پارٹی ہے. ہاف کامیڈی فل میوزیکل, یہ کیا بات ہوئی؟ ایگزیکٹلی, یہ ان کی پارٹی ہے نا جی. آپ ان کا کوئی بھی کارکن دیکھ لیں, آپ کو یہ لگے گا کہ ابھی یہ لڑکا کہے گا اس بات ختم ہو گئی ہے تو پھر لگاؤ کیسے. بلکہ ایسے بچے تو CD لگی ہو تو وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یار اس کی دوسری سائڈ بھی لگاؤ. مگر CD کی دوسری سائڈ نہیں ہوتی. مولانا صاحب, میرا ناچ گانے سے کیا تعلق؟
اصل میں عقل کی بات جو یہ ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پارٹی لوگوں کی روح میں اتر جائے کیونکہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارے منہ سے چراغ کا ذکر اچھا نہیں لگتا. دوسری بات یہ ہے کہ تم جیسے بچے چراغ جو ہے وہ پھونک سے نہیں بجھاتے, اس کو اٹھا کے باہر سڑک پہ لے کے جاتے اور باہر تک جانے کے لیے اس کے آگے ایسے ہاتھ رکھتے ہیں کہ کہیں راستے میں نہ بجھے, سڑک پہ ہی بجھانا ہے. سڑک پہ کیوں لے جاتے؟ سڑک پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ قریب سے تیز گاڑی گزرے اور اس کی آواز سے چراغ بجھ جائے. یہی پالیسی سیاست میں یہ پی ٹی آئی والوں نے اپنائی ہوئی اور اوپر سے کہتے ہیں کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے. صرف اپنے نعرے کو سچا کرنے کے لیے پھونک سے چراغ نہیں بجھاتے, باہر گاڑی کے پاس جا کر. دیکھیں مولانا صاحب آپ ایسی باتیں نہ کریں. دیکھو تم ادھر آئے کیوں ہو؟ یہ ایک ٹاک شو ہے, پولیٹیکل شو ہے, یہ کوئی ڈانس شو نہیں ہے. تم کس لیے ادھر آئے؟ جناب میرا ڈانس سے کیا واسطہ, میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. یہ بھی تم غلط کہہ رہے ہو. یہ جب میں انٹر ہوا ہوں چینل کے اندر تو سیکورٹی والوں کے پاس تم ہی کھڑے تھے. جی ہاں میں ہی تھا. وہ تم ہی کہہ رہے تھے کہ وہ والا سٹیپ کر کے دکھاؤ جو تم نے پچھلے دھرنے میں کیا تھا. سر وہ ہمارا نعرہ ہے, جینا ہوگا مرنا ہوگا دھرنا ہوگا دھرنا ہوگا, جینا ہوگا مرنا ہوگا دھرنا ہوگا دھرنا ہوگا. ابھی وہ عقل کے اندھے اور ڈانس کے شوقین, اگر جینا مرنا ادھر ہے تو دھرنا کیوں نہیں ادھر ہی ہوتا, وہ کیوں نیچے چلا جاتا ہے؟ جناب اس سے جوش پیدا ہوتا ہے, ولولہ پیدا ہوتا ہے. وہ جانے دو یار, یہ کون سا ولولہ پیدا کر رہے ہو؟ یہ کون سے تم لوگ 3 سے 6, 6 سے 9 اور 9 سے 12 والے دھرنے دے رہے ہیں؟ ہم نے بھی بڑے دھرنے دیے ہوئے ہیں. کوئی دھرنے اس طرح تو نہیں دیے جاتے, دھرنے نیچے بیٹھ کے دیے جاتے. تم لوگ تو اٹھ کے دھرنے دے رہے ہو. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا مولانا, آپ کو تحریک انصاف کے مطالبات سے بنیادی اختلاف کیا ہے؟ پہلے تو میرے بھائی یہ بتاؤ کہ ان کا مطالبہ ہے کیا؟ مولانا آپ کو نہیں پتا کہ ان کا مطالبہ کیا ہے؟ دیکھو میرے بھائی, میں ایک بڑی جماعت کو لیڈ کرتا ہوں. میں ان چھوٹی چھوٹی سیاسی پارٹیوں کی طرف توجہ نہیں دیتا. کیا مطلب؟ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے یا پاکستان مساوات پارٹی ہے, میں نہیں ان چیزوں کی طرف توجہ دیتا. مولانا صاحب یہ وہ پارٹی ہے جس سے بھاری اکثریت سے آپ کو ہرایا ہے. جی سر. یہ کس نے آپ کو کہا بی بی کہ میں ہار گیا ہوں؟ سر میں حکومت میں بیٹھا ہوا ہوں. مولانا صاحب آپ وفاقی حکومت میں بیٹھے ہیں, صوبائی میں آپ ہار چکے ہیں بری طرح. دیکھو ہماری ایک بڑی پارٹی ہے اور وفاقی حکومت بھی بڑی ہوتی ہے. صحیح. تو بڑی پارٹی کو بڑی حکومت میں ہی جانا چاہیے نا. ہم صوبائی حکومت کی طرف توجہ نہیں دے رہے. مولانا صاحب پارٹی ہماری بھی بڑی ہے. میرا بیٹا 1 منٹ, سیاسی گفتگو ہو رہی ہے, تم بیچ میں کیوں بول رہے ہو؟ تم زیادہ سے زیادہ تندور سے نان پکڑ کے تو ہوٹلوں پہ تقسیم کیا کرو. مولانا صاحب بڑی پارٹی ہماری ہے. 1 منٹ ٹھہر جاؤ, بڑی پارٹی کا کیوں بات کر رہی ہے؟ دھاندلی ہوئی ہے, زمانہ جانتا ہے. یار کس نے بات کرنی ہے مجھے پہلے یہ بتا. نہیں آپ نے کرنی ہے مولانا. آپ نے کرنی ہے میرے ساتھ بات یا اس نے کرنی؟ نہیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جناب. جی تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. مولانا صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو ہمارے وہی بول رہے ہیں, حاضر تو آپ ہوئے. اور صاحب میں کہتا ہوں جو ہمارے قائد نے نشاندہی کی ہے کہ یہاں الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے, وہاں دھاندلی ہوئی ہے, وہاں دوبارہ الیکشن کرائی جائے. آپ ذرا اس سے باتیں کرو, ہم بات کریں. اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو مولانا صاحب مطالبہ ہے نا, مولانا صاحب ان کا مطالبہ تو ایگزیکٹلی ان کی بات بھی تو میں سنیں نا. اپنے لیول کے بندے سے بات کرتا ہوں. وہ ایک سیاسی جماعت کا موقف بیان کر رہے ہیں نا. اب تو سیاسی جماعت کا لیڈر آ کے میرے ساتھ بات کرے نا, میں اس سے کیوں بات کروں جو صرف سیاسی جماعت کے دفتر کا تالا کھولتا ہے. مولانا ان کا موقف میں بتا دیتا ہوں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے, جی سسٹم کو کچھ نہیں کہنا چاہتے, لیکن جن حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے ان پہ ان کی بات تو سنی جائے. بہت اچھی, یعنی یہ حکومت کو ڈیریل بھی نہیں کرنا چاہتے اور دھاندلی جو ہے اس کی نشاندہی بھی چاہتے. بالکل.
اگر دھاندلی کی نشاندہی ہو گئی تو حکومت کا وجود کیسے رہے گا؟ یہ اس کا مطلب ہے کہ دھاندلی کا دفاع کر رہے ہیں آپ؟ ایگزیکٹلی نہیں، میں دھاندلی کا دفاع نہیں کر رہا، میں اپنے موقف کا دفاع کر رہا ہوں. یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں یہ بالکل الٹ پلٹ ہے. یہ بالکل یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ کو بندہ گنا جو ہے وہ رو والی مشین میں دے کے تو آگے چائے والا کپ رکھ کے کہے کہ ابھی بڑی اچھی چائے آئی، یا پھر کوئی بندہ بس کو روک کے کہے کہ بھائی جی جانا میں نے کہیں نہیں ہے، یہ ذرا پاؤں پاؤں کر کے دکھا دو میرا بچہ رو رہا ہے. یعنی کہ ہمارا دھرنا پاؤں پاؤں ہے. میں نے دیکھے سادہ پاؤں پاؤں کی ہے، یہ اس کو ڈانس کی شکل دے رہے اور پھر کہتا ہے کہ میرا ڈانس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور میرے بھائی، میرے دوست، اگر آپ حکومت کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے، جمہوریت کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے، تو چپ کر کے اپنے گھروں میں بیٹھو اور 4 سال کے بعد جب الیکشن ہوگا تو پھر باہر نکل آنا. یہ دھاندلی واندلی کا شور کیوں مچاتے ہو؟ اچھا اس بات کو چھوڑے مولانا، یہ جو بھی بجٹ پیش کیا ہے حکومت نے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایسا دیکھے جنید صاحب، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ملک کا بجٹ ہوتا ہے وہ عوام کے لیے محض ایک لالی پاپ ہوتا ہے، مگر اس دفعہ اتنا کامیاب بجٹ پیش کرنے پر میں اپنے قائد جناب محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کو بھرپور مبارکباد پیش کرتا ہوں. سیریسلی؟ آپ یقین کریں، میں نے تو اسحاق ڈار صاحب کو فون کیا، میں نے کہا یار اسحاق ڈار کمال کر دیا تو میں نے تمہارا دعوت کرنا ہے کسی عربی ہوٹل میں. عربی ہوٹل میں؟ ہاں، وہ ادھر ذرا کھانا اچھا ہوتا ہے اور ذرا تھال بھی بڑا ہوتا ہے. وہ اسحاق ڈار صاحب آگے سے کہنے لگے کہ نہیں مولانا، آپ کا یہ جو فون کرنا ہے اور آپ کا جو مبارک دینا ہے یہی میرے لیے بہت بڑی دعوت ہے. میں نے کہا نہیں یار اسحاق ڈار صاحب، آپ کو نہیں پتا آپ نے کیا کام دکھایا ہے. کیا کام دکھایا ہے؟ اسی لیے میں ان کو دعوت پہ بلانا چاہتا تھا کہ ان سے پوچھوں کہ یہ آپ نے کیا کام دکھایا. یار ویسے کیا کام دکھایا، اتنے مشکل حالات میں اتنا اچھا بجٹ پیش یہ کرنا. اچھا بجٹ ہے. یار یہ لڑکا کیوں نہیں باز آ رہا؟ اس کا جواب دینا مولانا. ایگزیکٹلی. کیا جواب دوں بھائی؟ مولانا صاحب یہ کوئی اچھا بجٹ ہے؟ مہنگائی عروج پہ چلی گئی ہے. اس کو صرف اس لیے غصہ چڑھا ہوا ہے کہ میک اپ کے سامان پہ ٹیکس لگ گیا. یہ تھا آج کا اس پہ حال. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.